मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरे अल मुदस्सिर शुरू होना है, जो 74 नंबर की सूरत है और 29वें पारे में है। इससे पहले सूरे अल मुज़म्मिल हुई थी, उसके बाद सूरे अल मुदस्सिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ताला नबी को मुखातिब करके कह रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मुद्दस्सिर। तर्जुमे में आप देखेंगे तो इसमें भी उन्होंने तर्जुमा कर दिया, ए कपड़े में लिपटे हुए। अरबी ज़बान में दसर जो लफ्ज़ है वो कई मीनिंग के लिए आता है, बहुत ज़्यादा मालदार के लिए भी, और जो पौधों में जो नई कोंपलें निकलती हैं, जो माशरा एक नया रूप ले लेता है, उसके लिए भी दसर आता है। और कपड़े में लिपटे हुए को भी, रैप्ड आदमी को भी, या बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। लेकिन नाउज़ बिल्लाह ये लफ्ज़ जो है हम रसूलुल्लाह के लिए नहीं ले सकते। वही लफ्ज़, वही मीनिंग लिए जाएंगे जो रसूलुल्लाह के मकाम को पर सेट हों। तो दसर जो है उस मीनिंग के लिहाज से माशरे को एक नया रंग, माशरे को एक नया रूप देने के लिए जो रसूलुल्लाह जो काम कर रहे थे, जो जमात को जुटा रहे थे, उसके लिए ये लफ्ज़ बोला गया है कि या अय्युहल मुद्दस्सिर, है वो जो माशरे को एक नए ही उसमें लाने के लिए जो कोशिश करने वाला है, उसके लिए कहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए मुद्दस्सिर, कुम फ़अन्ज़िर। अब आप उठ जाओ, उठो, कमर कस लो और डरा दो, इन लोगों को चेता दो, वार्न कर दो। फ़अन्ज़िर, कुम फ़अन्ज़िर, उठिए और डरा दीजिए इनको जो है चेता दीजिए, वार्न कर दीजिए। किस बात के लिए? जैसा कि पिछली मुज़म्मिल में भी फरमाया था, वो सारी स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि आपको कैसे काम करना है। अल्लाह ताला ने अपने वही के ज़रिए नबी को पूरा ट्रेंड किया, और वो वही के ज़रिए आज भी हमें वो हिदायत मौजूद है कुरान के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया वरब्बका फ़कब्बिर, और अपने रब को बड़ा करो। फ़कब्बिर यानी बड़ा करो अपने रब को, अपने रब की बड़ाई करो या अपने रब को बड़ा करो। यानी किसी माशरे में कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि रब को छोटा बना के पेश किया जा रहा है। और आज माशरे को उठा के देख लो, बस एक खुदा का एक तसव्वुर है लोगों के अंदर, एक तसव्वुर है, बाकी जो उसकी शायान शान है उसको बहुत ज़्यादा छोटा करके वैसे तसव्वुरात बना दिए गए कि अल्लाह ताला खुदा जो है अर्श पर एक जगह पर बैठा हुआ है, उसको बुला के, वो लोगों को बुला के बात करता है, जैसा कि रसूलुल्लाह को मेराज पे बुलाया। कुरान तो कह रहा है वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी हो। और उसकी बादशाहत और उसकी बढ़ाई तो उसकी मखलूक को देख के ही समझ में आती है। उसकी इतनी हज़ारों लाखों मखलूक, वो एक अकेला तने तनहा खालिक, बाकी सब मखलूक जितने भी वली हैं, औलिया हैं, यहाँ तक कि नबी हैं, वो सब मखलूक हैं, और वो एक तने तनहा खालिक है। और जितनी मखलूक है उसकी देख के ही समझ में आता है, हज़ारों है, उनकी हर पेड़ की पत्ती अलग है, और बड़े बड़े ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान, उसके पूरा निज़ाम बारिश का, और एक से एक जानवर, पक्षी, और ऐसे ऐसे जो कभी देखे भी नहीं है, समंदर के जीव, अंदर के रहने वाले, जब वो नज़र आते हैं तो फिर उसकी बढ़ाई खुद ही समझ में आती है।
لیکن آج اس کی آیتوں کو اتنا ہلکے میں لیا جا رہا ہے کہ ابھی رمضان آیا جاتا سب 5 4 پارے پڑھیں گے لیکن سمجھ کے کوئی نہیں پڑھے گا. تو یہ رب کی آیتوں کو نیگلیکٹ کرتے رہنا برابر وہ بہت بڑے عذاب کی دعوت ہوتی ہے. آدمی ایک پوری زندگی آدمی نکال دے اور قرآن سمجھ کے کبھی نہ پڑھے، بنا سمجھی پڑھتا رہے، تو ایک طرح سے یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو جاتا ہے. اب چونکہ ایک ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ بنا سمجھے پڑھنے پہ بھی ثواب ملتا، تو آدمی ثواب کمانے کے چکر میں بس بنا سمجھے پڑھتا رہتا اور اس کی سمجھ میں یہ آ ہی نہیں پاتا کہ اس کے رب نے اس کو کیا کہا. اور معاشرے میں جو چلتا رہتا ہے اسی کو دیکھ کے لوگ کرتے رہتے ہیں. جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں کچھ اور آتا ہے تو سوچتے ہیں کہ گمراہی آ رہی، یہ تو وہ چیز آ ہی نہیں رہی جو معاشرے میں چل رہی، اسی لیے وہ قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہیں. پھر مولوی ان سے کہتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بس بنا سمجھے پڑھیں گے، اور یہ تو عالم ہے ان کا کام ہے سمجھانا. نہیں بھائی، اللہ کی آیتیں سیدھی سیدھی سمجھ میں آنے والی ہیں. اگر تھوڑی سی عربی سیکھ لے آدمی تو بھی اللہ کے کلام کو بہت اچھے سمجھ سکتا. باقی اگر ترجمے پہ ہی غور کرے، عقل لگائے، تفکر کرے، غور کرے، تو بھی اس کی سمجھ میں آ سکتی ہے اللہ کی بات. اور آج ہم اس سے دور ہیں. ہماری قوم پوری کی پوری دنیا لگ بھگ جہاں تک دکھائی دیتا ہے ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن منظر عام پہ جو چیز دکھتی ہے وہ قرآن کے مخالف ہی دکھتی ہے. اللہ حفاظت کرے. اس کے عذاب کی شکلیں کئی طرح سے ہوتی ہیں، لیکن قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے. لیکن اللہ کی آیتوں کی نافرمانی سے جو عذاب آتا ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے. جیسے قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، اور بڑی کی بڑی بستیاں پلٹ دی گئی، عذاب آیا، پوری قومیں تباہ ہو گئی، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہاں قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ کو فرمایا گیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو بڑھا کرو. رب تو ہے ہی بڑا، اگر کوئی نہ بھی کرے گا تو وہ اللہ اکبر ہے ہی، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسانوں کی آزمائش کے لیے کہ تمہیں کس لیے بھیجا، تمہیں کس بات کے لیے بھیجا، اس کے لیے ضروری ہے. اور پھر قرآن پڑھنے والے پہ اپنے رب کا رنگ، اللہ کا رنگ تو ایسا چڑھتا ہے کہ پھر وہ اترتا ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، جس کی کتاب پڑھتے رہیں گے اسی کا رنگ چڑھے گا. اللہ کی کتاب پڑھیں گے تو اللہ کا رنگ چڑھے گا، اور اس کے علاوہ اور کتابیں پڑھیں گے تو پھر دوسری شخصیتوں کا رنگ چڑھے گا. اور کسی شخصیت کا رنگ نہیں چڑھانا ہے، رنگ تو صرف اللہ کا چڑھانا ہے. قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا. ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. تو فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اب ترجمہ کیا گیا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. سیاب کپڑے کے لیے آتا ہے، لباس کے لیے آتا ہے، فطاہر پاکی کے لیے آتا ہے. لیکن آپ ان دونوں الفاظوں کو سمجھ لیں. سیاب، ثوب، جو واپس پلٹ کے جو چیز آپ کے پاس آئے وہ ثوب، اسی سے بنتا ہے ثواب، یعنی ریوارڈ، بدلہ. جو چیز آپ کو لوٹا کے دے دی جائے وہ ثواب ہوتا ہے. ثوب سے بنتا ہے ثواب. ثواب کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ایک طرح کا بدلہ ہوتا ہے. جو ایسا عمل کرو گے ویسا ثواب ملے گا آپ کو. جیسا عمل کریں گے جو لوٹ کے آئے گا آپ کے پاس ریٹرن، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ہے ثواب. تو یہاں پر لباس کے لیے تو آتا ہے، لیکن نعوذ باللہ رسول اللہ کے کپڑے تھوڑی گندے رہتے تھے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. نہ طہارت جو ہے صاف صفائی کے لیے آتا ہے. طہار عربی میں جو لفظ آتا ہے وہ ہر گندگی سے دور کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. طہار کسی بھی گندگی سے، نجاست سے دور کرنے کے لیے طہار لفظ آتا ہے. تو یعنی گندگی سے دوری کرنا وہ ہوتا ہے طہارت. آپ کے جسم میں کوئی گندگی لگ گئی، آپ نے صاف اس کو گندگی کو ہٹا دیا، یہ ہے طہارت. کسی بھی طرح کی گندگی لگی ہے طہارت. اب ایک نیا لفظ جو انہوں نے کر دیا پاکی، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا پاکی. اور یہ ہوتا کیا؟ صاف صفائی ہے طہارت. جو بھی گندگی جس طرح کی بھی غلاظت لگی ہے، اور قرآن جب بھی کہتا ہے گندگی کا تو پہلے وہ اندر کی گندگی کی بات کرتا ہے.
اندرونی جو بغض، کینہ، حسد، جلن، لالچ، پہلے یہ گندگیاں ہیں، جو یہ رجس ہیں، یہ ناپاکیاں ہیں، ان کو دور کیا جائے. پھر باہر کی بھی ہے، کپڑے بھی صاف ہوں، بدن بھی صاف ہو، ہر چیز صاف صفائی کے لیے کہا گیا، جتنا ہو سکتا ہے اتنا. تو فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو یہاں یہ مطلب